رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور انہی 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ پاک کی محبت، عشق مصطفیٰ یہ ہماری زندگی میں بس سما جائیں۔ یہ دن اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب بے پناہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ فجر میں بھی ارشاد ہے، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان دنوں میں کرنے والے خاص اعمال، خاص وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے، اور یقین ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں غزہ فلسطین کو یاد رکھ رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ فجر کی جو آیت کو ظاہر کیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جو ذوالحجہ میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ کی پاک ذات نے ان 10 دنوں، ان 10 راتوں کی قسم کھا کے واضح فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ انتہا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ بعض احادیث میں ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر یوم عرفہ یعنی کہ 9ویں ذوالحجہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے ان دنوں میں روزے اور عبادات لازمی کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جمہوریہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روزہ نہ رکھنا شاید کسی عذر یا اجازت کی وجہ سے ہو، لیکن ان ایام میں نیک اعمال کی عمومی فضیلت اور یوم عرفہ کے روزے کی خاص فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال کے افضل ترین دن ہیں، اور ان دنوں میں نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، صدقہ، خیرات اور دیگر عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے اور بے پناہ اجر و ثواب کمایا جا سکے۔ حج اور قربانی جیسی عظیم عبادتیں بھی اسی عشرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو لے کر آپ روز ہی پریشان رہتے ہیں، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کا ایک ایسا صفاتی خوبصورت نام شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو اگر آپ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں کثرتاً پڑھتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرما کے آپ کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یا فتاح۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھ کر اس لفظ کو کثرتاً پڑھتے رہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں، ان 10 راتوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نام کو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 3 لاکھ جتنی کثرت سے آپ پڑھنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کا مقصد، جو بھی آپ کی حاجت ہے، پریشانیاں ہیں، ان کا تصور رکھتے ہوئے ان دنوں میں، ان 10 راتوں میں اس کو کثرتاً پڑھتے رہیں۔ اس کے جو معجزات ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس عمل کو کامل یقین، عقیدے کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کریں۔ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد، نماز فجر کے بعد، جو بھی وقت آپ کو آسانی کے لیے لگے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو آپ نے اسی وقت کو اپنے لیے متعین کر لینا ہے اور آپ نے کامل یقین، عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ جتنے خلوص نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کی دعائیں اتنی جلد ہی رنگ لے کر آئیں گی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔